حضرت سالم بن عبداللہ، الیکشن گزرے تھے نا حضرت، ہم نے حدیں توڑ دی ساری کی ساری. کوئی وہ خبیثہ تھی، بولتا ہی کوئی نہیں حضرت، سارے ستے موہے پہ تھے. اس نے بکواس کیا کی دوران تقریر، وہ تو ووٹ مانگنے آئی ہے، ووٹ مانگ جہنمی عورت، تو لگی ہمیں دین سکھانے. یہ کہتی خدا بھی تجربوں سے سیکھتا ہے. لعنت اللہ علیہ مجمعین، ان سب پہ اللہ کی لعنت. وہ خدا کاہے کا ہوا جس نے تجربوں سے سیکھنا؟ خدا کو تجربوں کی نہیں حاجت حضرت. جو ہو گیا وہ بھی اس کے علم میں ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، جو ہوگا وہ بھی اس کے علم میں ہے. اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ تو سکھانے والا ہے حضرت. کوئی حضرت فرماتے ہیں حضرت کسی آنے والے کا استقبال حج سے بھی بڑا کام ہے. کیا ہو گیا یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اتنی اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ وما لکم لا ترجون للہ وقارا. ارے آج تمہارا 10 روپے کا نقصان ہو جائے تو تم بولنے لڑنے نکلنے کے لیے تیار ہو. آج اللہ کی شان میں جتنی مردی کوئی بے ادبی کر دے، آج اللہ کے لیے جو مردی کو کہہ ڈالے. حج کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج اللہ کے لیے ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ کسی کا استقبال حج سے بھی بڑا کام ہو گیا؟ یہ کیسا فکرہ ہے کہ اللہ بھی تجربوں سے سیکھتا ہے؟ کیونکہ اس وقت کام گرم تھا، میں نے کہا فتنہ ڈلے گا، میں خاموش رہا. لیکن آج بھی کانٹا میرے دل میں چھپا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں بولا. ریکارڈنگ موجود ہے. وہ خبیثہ تاڑڑ جس نے یہ بکواس کی کہتی اللہ بھی تجربوں سے سیکھتا ہے. کوئی سامنے نہیں تھا اس وقت جو اٹھ کے اس کا منہ توڑتا. اپنی زبان بند کر، تو اللہ کی شان میں توہین کرتی ہے. کیا تو مقام الوہیت سے آگاہ نہیں ہے؟ اللہ تو وہ ہے جس کو دلوں میں رہنے والی چیونٹیوں کا بھی علم ہے. اللہ تو وہ ہے جس کو سمندروں اور دریاؤں کی مچھلیوں کا بھی علم ہے. اور یہاں تک بزرگوں نے لکھا کہ جو بالی ہوتی ہے نا گندم کی، جب خوشے میں گندم کے دانے اگتے ہیں نا، تو اللہ نے اپنے کلم قدرت سے اگر اس دانے میں نکلنے والے آٹے کو 10 بندے کھائیں گے، اللہ اپنے علم قدرت سے اس دانے کے اوپر 10 بندوں کا نام لکھتا ہے. کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ایک دانہ تو میں نہیں کھاؤں گا، دانے چکی میں جائیں گے، پس کے ان کا آٹا بن جائے گا. اب ایک گندم کے دانے میں سے نکلنے والا آٹا پتہ نہیں کتنے کتنے پیڑوں میں جائے گا، کتنی کتنی روٹیوں میں جائے گا. وہ ایسا علم رکھنے والا ہے، اگر گندم کے ایک دانے میں سے نکلنے والا آٹا 30 بندوں کے پیٹ میں جائے گا تو اپنے کلمے قدرت سے 30 بندوں کا نام گندم کے دانے میں لکھتا ہے. وہ ایسا زبردست علم رکھنے والا ہے. کیا وہ بھی تجربوں سے سیکھے گا؟ لیکن کیا کریں حضرت، اہمی ہمیں مار نہیں پڑ رہی. اس لیے میرے دوستو خدا کا واسطہ ہوش کرو، ہوش کرو. چھوڑ دو مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی. چھڑ دو انہاں منگتیاں دا پچھا، او اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی. آؤ بتاؤں تمہیں، جو اس کے سوالی بنے پھر سارے دروں سے انہوں نے منہ موڑ لیا. بڑے بڑے دروں والے بھی آ کر ان کے قدموں میں گرتے رہے، انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. حضرت سالم بن عبداللہ آپ طواف کعبہ میں مشغول تھے. بادشاہ وقت بھی طواف کے لیے آیا. یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے. لوگوں کی اکثریت طواف کعبہ چھوڑ کر بادشاہ کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن حضرت سالم بن عبداللہ محویت کے عالم میں طواف کعبہ میں مشغول رہے. بادشاہ کو آپ کا یہ فعل بڑا برا لگا کہ سالم میری تعظیم کے لیے نہیں آیا، لیکن کہہ کچھ نہیں سکا. آپ کی علمی وجاہت، آپ کا روب، آپ کا دبدبہ. اب وہ بھی طواف کعبہ میں مشغول ہو گیا، لیکن توجہ اللہ کی طرف نہیں تھی. دل میں یہ خیال تھا کہ کیا کروں کہ سالم بھی میرے آگے جھک جائیں، سالم بھی میرے ماننے والوں میں ہو جائیں. طواف کرتا کرتا آپ کے قریب آ کر کہتا سالم، یہ لوگ اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کر میری طرف متوجہ ہوئے. چال چلی نا، مجھے ان کا یہ فعل اچھا نہیں لگا، لیکن تو اللہ کی طرف متوجہ رہا، مجھے تیرا یہ فعل بڑا اچھا لگا. بتا کیا مانگتا ہے؟ ہم پتہ نہیں ان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. یہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے کام سے کروا. آؤ دیکھو سنو حضرت، ارے بادشاہ وقت آ کر ان کو کہا کرتے تھے بتاؤ اگر کوئی کام ہے. آپ رک کر فرمانے لگے سالم تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مجھے گناہ کی دعوت دیتا ہے؟ بادشاہ حیران رہ گیا. اس نے کہا میں نے تو یہ کہا ہے آپ اپنی حاجت کوئی بیان کریں، گناہ کہاں سے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر اس کو چھوڑ کر تجھے حاجت بتاؤں؟ کیا تجھے حاجت بتاؤں؟ وہ چپ ہو گیا. آپ طواف کعبہ میں مشغول ہو گئے، مقام ابراہیم پر نوافل پڑھے، آب زمزم پیا، باہر نکل گئے. جب آپ مسجد حرام سے باہر نکلے نا، بادشاہ بھی پیچھے آ گیا.
سالم مجھ سے واقعتاً خطا ہوئی، مجھے معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا معاف کیا۔ پھر چال چل کے کہتا ہے سالم اب تو تم مسجد سے باہر آ گئے ہو، اب تو کچھ مانگو۔ فرمانے لگے اچھا یہ بتا دین کی نعمت مانگو کہ دنیا کی مانگو؟ عرض کرتا ہے حضرت دین کے تو آپ خود بادشاہ ہیں، میں آپ کو کیا دوں گا، اس میں تو ہم آپ سے حاجتیں رکھتے ہیں، ہاں دنیا کی کوئی نعمت مانگی؟ فرمایا دنیا تو کبھی میں نے دنیا بنانے والے سے بھی نہیں مانگی، تجھ سے کیسے مانگی؟ ہاں حضرت مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہنا خالی، او اس کی دین دان محمد جیڑا آپ سوالی۔ مثل الذی یذکر ربہ، مثال اس شخص کی جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، مثل الذی یذکر ربہ، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اور مثال اس شخص کی جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کسی ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اور حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے تعجب اور حیرت ہے ان لوگوں پر جو اس شخص پر تو روتے ہیں جس کا جسم مردہ ہو گیا ہے۔ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں لوگ کس طرح اس پر روتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تعجب اور حیرت ہے ان لوگوں پر جو اس شخص پر تو روتے ہیں جس کا جسم مردہ ہو گیا ہے، لیکن اس شخص پر نہیں روتے جس کا دل مردہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ دل کا مردہ ہونا جسم کے مردہ ہو جانے سے بڑا حادثہ ہے۔ جسم مردہ ہو گیا، اگر زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاری ہے تو اللہ آگے ایک نئی زندگی عطا کرے گی، لیکن حضرت اگر دل مردہ ہو گیا تو یہاں بھی خرابی ہے، پھر آگے بھی خرابی ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ تمہارا مال نفع دے گا نہ تمہارا کنبہ نفع دے گا، مال ولا بنون، نہ تمہارے بیٹے نفع دیں گے۔ ہاں پھر اس دن نفع دے گی تو کون سی چیز نفع دے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن نفع دے گا تو سلامتی والا دل نفع دے گا، وہ دل جو زندہ ہے، وہ دل جو بیدار ہے۔ اسی لیے تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد مثنوی میں بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص تھا اور وہ عین دوپہر کے وقت دیا جلا کرنا کوئی چیز تلاش کر رہا تھا، کبھی اس کونے میں کرتا، کبھی اس کونے میں کرتا، کبھی اس کونے میں کرتا۔ جب چند نام نہاد دانا شخص انہوں نے دیکھا نا وہ یہ دوپہر کے وقت دیا جلا کر کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں کیا تلاش کر رہا ہے، تو وہ سارے اٹھ کر اس کے پاس آ کر کہنے لگے او بھائی کیا سورج کی روشنی کافی نہ تھی کہ تم نے ساتھ دیا بھی جلا لیا، کیا تلاش کر رہا ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں جو تلاش کر رہا ہوں مجھے آج تک سورج کی روشنی میں تو نہیں ملا۔ میں نے کہا چلو دیا جلا کر روشنی بڑھا لیتا ہوں، شاید روشنی کم ہونے کی وجہ سے نہیں مل رہا، لیکن وہ دیا جلا کر بھی نہیں مل رہا۔ تو مولانا فرماتے ہیں وہ اس سے پوچھنے لگی تو تلاش کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ اور حضرت یہ بات ہے 700 ہجری کی اور اب 1339 ہجری ہے۔ آپ خود تصور کرو اس وقت بھی انسان اتنے کم یاد تھے، تو خود تصور کرو آج کیا حال ہوگا۔ وہ دانا شخص اس سے کہنے لگے وہ تو انسان تلاش کر رہا ہے تو یہ جو اتنے بیٹھے ہیں یہ انسان نہیں ہے؟ کہنے لگا یہ تو لوگ ہیں، انسان کہاں ملتا ہے؟ ہاں کیوں حضرت؟ انسان کون ہے؟ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ انسان تو وہ ہے جو ذکر الہی سے زندہ ہے حضرت، اور جس کو دنیا نے مار ڈالا ہے وہ کیسے انسان ہو گیا؟ اس لیے حضرت اپنے دلوں کو ذکر الہی سے زندگی دو، اپنے دلوں کو ذکر الہی سے تقویت دو، اپنے دلوں کو ذکر الہی سے روشن و منور کرو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ بھی جاتا ہے۔ حضرت یہ زنگ بھی تو لگ گیا ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے دل بے حس ہو گئے ہیں، آج اپنے بھائی کو ہم بلانے کو نہیں تیار، آج اپنی بہن کو بلانے کو ہم نہیں تیار، کیوں؟ یہ اندر مر گیا ہے، بے حس ہو گیا ہے، اس کو زنگ نے اندھا کر دیا ہے، زنگ نے اس کی بینائی سے چھین لی ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ کہتا ہے دل ہے لیکن پھر بھی یہ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن یہ پھر بھی دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے لیکن یہ پھر بھی سنتے نہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اولئک کل
سے بھی بدتر ہیں. ارے جانور بھی میری تشبیہ کرتے ہیں, وہ بھی میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. یہ کیسے بندے ہیں؟ میں حضرت اس دن ایک گھر چلا گیا, سارے سر پکڑ کے بیٹھے تھے, صفے ماتم بچھی تھی. میں گھبرا گیا, خدا خیر کرے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں جا کر کہنے لگا میں خیر تے ہے. میں اتنا گھبرا گیا, نہیں خیر ہی ہے. میں خیر ہی ہے تو سارے سر پھاڑ کے کیوں بیٹھے تھے, کی ہو گئے؟ کیونکہ ان کے 2 بیٹے باہر بھی ہیں. میں گھبرا گیا کہ خدا نہ خواستہ باہر کو حادثہ نہ رونما ہو گیا. اور میں باہر والے بھی خیر نہ وہ بھی خیر والے. میں اللہ دے بندے ہویا کہ یہ سارے سر پھاڑ کے منہ لمکا کے بیٹھے تھے, کی ہویا؟ میں پریشان کر چڑھے تھے. تو ان کی فیملی میں نا ایک فیکٹری آنر بھی ہے, اس کے بیٹے کی شادی تھی, تو اس نے اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ نہیں بھیجا. وہ دیکھو نا پائن مجید نے سانو اپنے منڈے دے ویاہ تے نہیں بلایا, سارے سر پھڑ کے بیٹھے. پائن مجید فیکٹری والے اپنے منڈے دے ویاہ تے نہ بلان تے سارے سر پھڑ کے بیٹھے. لیکن 5 بار دن میں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے تو کبھی کوئی سر پکڑ کے نہیں بیٹھا. وہ مجھے مسجد میں نہیں اس نے آنے کی توفیق دی. مجید فیکٹری والا اگر اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ نہ بھیجے تو سارا گھر سر پکڑ کے بیٹھ جائے, صفے ماتم بچ جائے. لیکن اگر 5 بار اللہ کے گھر میں نہ بلایا جائے تو کسی کو کوئی فکر نہ گزرے, کسی پر کوئی فکر نہ لاحق ہو, کوئی صفے ماتم نہ بچے. ارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں تھا. تکبیر اولا امام کے ساتھ آ کر اللہ اکبر کہنا. ایک صحابی تھے تو ان کی تکبیر اولا رہ گئی ایک دن, تو کوئی 1-2 صحابی ان کے پاس افسوس کرنے کے لیے آئے کہ بھئی آج تو تیری تکبیر اولا رہ گئی. تو رو کر کہنے لگے اگر اس کے برعکس میرا بیٹا انتقال کر جاتا تو سارا مدینہ مجھ سے افسوس کرنے کے لیے آتا, لیکن میری تکبیر اولا رہ گئی, کوئی افسوس کرنے کے لیے نہیں آیا. ان کے لیے حضرت تکبیر اولا کا رہ جانا بھی اتنا بڑا حادثہ تھا, بلکہ بیٹے کے انتقال سے بھی بڑا حادثہ تھا. وہ کہتی ہے اگر میرا بیٹا انتقال کر جاتا تو سارا مدینہ افسوس کرنے کے لیے آتا, لیکن تکبیر اولا رہ گئی تو صرف 3 لوگ مجھ سے افسوس کرنے کے لیے آئے. تو حضرت تصور کرے نماز کا رہ جانا ان کے لیے کتنا بڑا حادثہ ہوگا. آج اگر مجید فیکٹری والا اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ نہ بھیجے تو حضرت صفے ماتم بچ جائے, سارے اپنے اپنے سر پکڑ کر بیٹھ جائیں. خدا خیر کرے مجید فیکٹری والا کہیں ہم سے خفا تو نہیں ہو گیا. مجید فیکٹری والے کے خفا ہونے کا تو ہمیں بڑا خدشہ ہے. مجید فیکٹری والے کے ناراض ہو جانے سے تو ہمیں بڑا فرق پڑتا ہے, لیکن دکھ کی بات ہے حضرت اس کی ناراضگی سے آج کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ 5 بار دن میں اپنے گھر نہ بلائے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں مجید فیکٹری والا ناراض نہ ہو جائے. اللہ مجید نام نہیں ہے, میں نے خود نام بدلا ہے تاکہ کسی کی معاملہ نہ ہو. اگر وہ ناراض ہو تو فکر ہے, آج وہ پیسے والا بندہ ہے, اس نے بیٹے کی شادی پہ نہیں بلایا, اس کا نہ بلانا تو ہمیں فرق ڈالتا ہے. لیکن حضرت ہمیں کبھی یہ بات ہمارے خیال میں نہیں گزری, وہ 5 بار اللہ نے ہمیں توفیق ہی نہیں دی اپنے گھر میں آنے کی. اس لیے حضرت نہ کرو اس طرح, نہ کرو اس طرح, نہ کرو. روز قیامت سب سے پہلے اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا وہ مجید فیکٹری والے کو راضی رکھے ہی کہ نہیں رکھے. سب سے پہلے اللہ اس دن تم سے نماز کے بارے میں سوال کرے گا. سب سے پہلے مجید فیکٹری والے کے ناراض ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سب سے پہلے اللہ اس دن پوچھیں گے بتا بھائی نماز, بتا بھائی نماز, بتا بھائی نماز. اسی لیے تو حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے نا, صاحب سب کا ایک ہے. سارے نے صاحب ایک ہی ہے نا, صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے. حکیم صاحب کہا کرتے تھے بابا جی 100 سالوں ہوئے, 100 سالوں ہوئے, اج تک کدی کوئی نہیں آیا جنہیں آ کے کیا حکیم صاحب رب ہی ملا دیو. 100 سال ہوئے کدی اج تک کسی نے آ کے نہیں کیا حکیم صاحب اے تے دسو کہ میرا رب میرے نال خوش ہے کہ ناراض ہے. 100 سال ہوئے کدی کسی نے آ کے نہیں کیا حکیم صاحب رب ناراض ہے صلح ہی کروا دی. سب دنیا میں پڑ گئے ہیں. ہاں وہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کو نکالو, سب دنیا میں لگ گئے. او نہ روس جائے, او نہ روس جائے, او نہ روس جائے, او نہ روس جائے. اللہ حضرت کیا فرق پڑے گا اس کے اٹھنے سے. اصل معاملہ تو وہاں سے ہے. جے وہ بیلی سب
حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ بھی بے نیاز ہے، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی عطا سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، خدا خود اپنے انبیاء کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، ان کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا ایک باب مجید نہ کوئی فرق نہیں پہنتا۔ حضرت باب مجید کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کلیم کیا تیرا کوئی بچپن کا دوست بھی ہے میرے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام؟ عرض کی ہاں یا اللہ، ایک درزی ہے جو میرا بچپن کا دوست ہے۔ فرمایا دیکھ لو دوست ہے؟ عرض کی ہاں یا اللہ، بڑا پکا دوست ہے۔ فرمایا جاؤ پھر اگر دوست ہے تو سوئی تو لے کر آؤ اس سے ایک۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنے دوست کے پاس سوئی لینے کے لیے گئے، کافی دیر باتیں ہوتی رہی۔ آپ نے فرمایا یار ایک سوئی تو دے۔ اس نے کہا نہیں جناب سوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیری میری یاری میں سوئی کی کیا حیثیت ہے؟ وہ عام سی معمولی سی چیز ہے۔ اس نے کہا نہیں حضرت سوئی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو بڑی بچپن کی باتیں یاد کروائی۔ اس نے کہا نہیں حضرت سوئی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پر واپس تشریف لائے۔ فرمایا کلیم کیا بنی خاص دوست ہے؟ عرض کی یا اللہ تو میرا بڑا خاص دوست ہے، دوستی کا بھی انکار ہی نہیں ہے، لیکن کہتا ہے سوئی نہیں دوں گا۔ فرمایا پھر جاؤ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام گئے، جاتے قدموں میں گر گیا، ساری سوئیاں آپ کے قدمین شریفین میں ڈال دی اور عرض کرتا ہے مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کیا ساری سوئیاں ہی آپ کی ہیں، کیونکہ حکم ایک کا تھا۔ آپ نے ایک سوئی اٹھائی اور آ گئے۔ اللہ نے پھر پوچھا میرے کلیم کیا بنا؟ عرض کی یا اللہ عجیب معاملہ ہے، پہلے ایک سوئی دینے کو تیار نہیں تھا، اب میں گیا تو ساری سوئیاں میرے قدموں میں ڈال کر خود بھی گر گیا اور کہنے لگا ہے اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے خطا ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ تو جواب آیا ہے میرے کلیم تو جانتا ہے یہ معاملہ کیا ہے؟ عرض کی یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا پہلے بھی اس کے دل میں نے ڈالا تھا، بعد بھی اس کے دل میں نے ڈالا تھا۔ لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، جے او بیلی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے گا ملک عطا کرے گا۔ با مجید ناراض ہونا کی فرق پیدا ہے؟ وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہے گا ملک لے لے گا۔ وتعز من تشاء، تو جسے چاہے گا عزتوں کے تاج عطا کرے گا۔ وتذل من تشاء، تو جس کے چاہے گا گلے میں توقے ذلت ڈال دے گا۔ بیدک الخیر، خیر تو تیرے دست قدرت میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، جے او بیلی، سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی۔ ہاں حضرت اگر ادھر سے رحمت ہے تو پھر راستے میں چلتا ہوا وہ شخص جس سے آپ کی کوئی آشنائی نہیں، وہ بھی آپ کے ایسے کام آئے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ لیکن حضرت اگر ادھر سے معاملہ کچھ اور ہے تو آپ کا اپنا بھی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے ان لوگوں کا اتنا خیال نہ رکھا کریں کہ یہ خوش ہیں یا ناراض ہیں، رکھنا ہے تو اللہ جل شانہ کی خوشی کا خیال رکھا کریں۔ بس حضرت اس بات کو جان لو کہ معاملت گولو منگن والا ہمیشہ رہنا خالی، وہ اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی۔ نہ حضرت ان سوالیوں کے دروں پہ جانا چھوڑو اور کسی اللہ والے کے در کو پکڑ لو، حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کو پکڑ لو، پھر دیکھو تو سی رنگ کیا پیدا۔ اور اصل حضرت کمال بھی یہ ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے آگے بھی کئی بار عرض کیا، حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے عالم تھے، جید علماء میں آپ کا شمار تھا۔ آپ حق کی تلاش میں نہ نکل کھڑے ہوئے تو حق کی تلاش آپ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کی خانقاہ میں نہیں آئی۔ آپ نے 1 سال تک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کی مجلس کو اختیار کیا، نہ کچھ اپنی کہی نہ کچھ ان کی سنی۔ 1 سال کے بعد نہ جو آپ کے پاس سامان تھا آپ اسے باندھ کرنا گٹھڑی بنا کر حضرت جنید کی بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے حاضر ہو۔ آپ نے فرمایا نوجوان کیسے آنا ہوا، نہ کچھ اپنی کہی نہ کچھ ہماری سنی۔ تو حضرت ابو بکر واسطی آگے سے کہتے ہیں حضرت میں تو تلاشی حق کے لیے آپ کے پاس آیا تھا، لیکن آپ میں تو ولیوں والی کوئی بات ہی نہیں، وہی مولویوں والا انداز، درس و تدریس، وعظ و نصیحت، تہجد، اشراق، چاشت، ابابین، صلاۃ اللیل، تلاوت قرآن کریم۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے ولی ہونے کے لیے کیا، تمہارے نزدیک ولی ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو عرض کرتا ہے حضرت نہ تو آپ اپنے مسلح کے نیچے سے نکال کر لوگوں میں پیسے تقسیم کرتے
پانی اور ہوا میں مصلی ڈال کر نماز پڑھتے ہیں، آپ میں تو ولیوں والی بات ہی کوئی نہیں۔ تو آپ نے آگے سے جواب دیا، ہاں 1 سال میں نہ تو تو نے مجھے مصلی کے نیچے سے نکال کر پیسے بانٹتے ہوئے دیکھا، نہ تو نے مجھے ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھتے دیکھا، نہ تو نے یہ مصلی مجھے پانی پر بچھا کر نماز پڑھتے دیکھا۔ وہ یہ تو بتا، اس 1 سال میں تو نے جنید کو کوئی کام حضور کی سنت کے خلاف بھی کرتے دیکھا؟ حضرت ابوبکر واسطے عرض کرنے لگے، ہاں حضور یہ بات ہے، آپ کو ایک کام بھی حضور کی سنت کے بغیر کرتے نہیں دیکھا۔ آپ نے پکڑ کے نا حضرت ابوبکر واسطی کے ہاتھ کو آپ نے جھٹکا دے کر فرمایا، جا پھر جنید کی یہی کرامت ہے۔ آپ پر فجر طاری ہوا، گریباں چاک کر دیا اور ہائے ہو کے نعرے بلند کرتے ہوئے جنگل کو بھاگ گئے۔ 6 ماہ بعد پھر لوٹ آئے، آپ نے پھر ہاتھ پکڑ کر وہی سوال پوچھا، کیا تو نے جنید کو پورے اس 1 سال میں ایک کام بھی حضور کی سنت کے خلاف کرتے دیکھا؟ حضرت ابوبکر واسطی نے عرض کی، نہیں حضور یہ نہیں دیکھا۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کے پھر جھٹکا دیا اور فرمایا، جا جنید کی یہی کرامت ہے۔ پھر ہائے ہو کے نعرے بلند کرتے ہوئے جنگل روانہ ہوئے، پھر 6 ماہ کے بعد لوٹ کر واپس آئی۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کر پھر یہی سوال دہرایا، کیا تو نے اس 1 سال میں جنید کو کوئی کام بھی خلاف شرع کرتے دیکھا؟ حضرت ابوبکر واسطی نے عرض کی، نہیں حضور یہ نہیں دیکھا۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کے نہ پھر جھٹکا دیا اور فرمایا، جا جنید کی یہی کرامت ہے۔ اس دفعہ حضرت ابوبکر واسطی کو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ نے سینے سے لگا کر ان کا سینہ معرفت کے نور سے روشن کر دیا۔ ہاں حضرت کمال یہی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع۔ اس لیے سب سے بہترین جو راستہ ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں حضرت، یہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں، اور یہ کوئی کمال نہیں ہے حضرت جو میں نے بیان کیا نا، کیونکہ آج بھی ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ جب ولایت کا معیار یہی رکھ دیا گیا ہے۔ آج ولایت کا معیار اتباع سنت نہیں رہا، آج ولایت کا معیار پھر یہی ٹھہرا ہے، وہ جناب فلانے بابے اور انہوں تو بڑے کرنی والے ہیں۔ نہیں حضرت، اصل وہی ہے کہ جس میں تم حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کا رنگ دیکھو، جس کو تم حضور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت میں رچا بسا دیکھو، اس کو ولی سمجھنا حضرت، باقی کسی کے دھوکے میں نہ آنا۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا حضرت، اس کے بعد تو جمعہ پڑھنے بھی نہیں آئے دوبارہ۔ وہ مجھے بڑا کہنے لگے، حضرت میں تو اپنے پیراں کل کرنے، بھائی ہم تو ان کے جو دروں کی خاک ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کا سرما، ہمارے سر کا تاج ہے۔ میں کافی دیر ٹالتا رہا صرف اسی ڈر سے کہ پتہ نہیں وہاں جا کر کیا دیکھنے کو ملے گا اور یہ تعلق بھی جاتا رہے گا۔ وہ آخر حضرت ہم چلے گئے، یہ لاہور سے آگے ہم گئے، ماشاءاللہ بڑے ہیلتھی پیر صاحب، تو بیٹھے تھے، باتیں ہوتی رہی۔ باتیں کیا تھی حضرت؟ جہالت کا پلندہ، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن پاک کی توہین، آیات مبارکہ کی منچاہی تشریح، صحابہ پر تان، اولیاء اللہ پر جو ہے نا وہ تانے، اپنا ایک سلسلہ، ایسی دل دی نماز پڑھنی ہے۔ بہرحال حضرت سردیاں تھیں، ظہر کا وقت بڑا تنگ ہونے لگ پڑا، تھوڑا وقت رہ گیا، کوئی زور کے لیے نہیں اٹھا، نہ پیر صاحب نہ مرید۔ میں بڑا حیران و پریشان ہوا، آخر میں اجازت لے کر، کیونکہ والفتنۃ اشد من القتل، میں بڑے طریقے سے باہر نکل آیا، آ کر وضو کر کے جلدی جلدی میں نے زور پڑھی، بڑا پرتکلف کھانا آیا، کھانا کھا کے ہم چل نکلے۔ میں نے وہ جو مجھے لے کر گیا تھا نا، میں نے مرید سے پوچھا، میں نے کہا حضرت نماز نہیں پڑھتے؟ وہ کہنے لگا، جی حضرت جڑے نے نا وہ دل دی نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے سامنے حضرت انہوں نے کم از کم اکیلے 2 کلو گوشت کھا لیا، 2 حضرت صاحب کی بیویاں تھیں، 13 حضرت صاحب کے بچے تھے۔ میں نے مرید سے پوچھا، میں نے کہا حضرت صرف نماز ہی دل کی پڑھتے ہیں، کھانا نہیں دل کا کھاتے؟ صرف حضرت نماز ہی دل کی پڑھتے ہیں، 13 بچوں اور 3 بیویوں کی دفعہ وہ ان کا دل کدھر گیا؟ حضرت ایسے لوگوں کے دھوکے سے محفوظ رہو حضرت، ہر کام کرنا ہے، بس جب نماز کی باری آئے گی تو پھر نماز دل کی پڑھی جائے گی۔ ہاں حضرت جو نماز دل کی پڑھتے ہیں، نہ تو انہیں کھانے کا ہوش، نہ انہیں بیویوں کا ہوش، نہ ان کو بچوں کا ہوش، وہ تو اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ان کو اس دنیا سے کیا لگے حضرت؟ وہ ایسے نہیں ہے حضرت، یہ ڈھونگی ہے، یہ دین کو دھوکہ دینے، اور جتنا نقصان ان لوگوں نے دین کا کیا ہے حضرت، شاید اتنا نقصان دین کا اور کوئی نہ کر سکے۔ اس لیے حضرت ایک ہی معیار رکھو، اور وہ معیار کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت، حضور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت۔ جو ہمارے بڑے تھے نا، جو اکابرین تھے، ان کا معیار تو بڑا سخت تھا حضرت
حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی ولی کے بارے میں لوگوں سے سنا، آپ اٹھ کر اس کی زیارت کو نکلے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں گیا نا تو اس نے کیا کیا، اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا۔ نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے حضرت، حضور کی اتباع نہ کرنا یہ تو ان میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے صرف کیا کیا، اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ کہہ کے واپس لوٹ آیا، جو اللہ کے گھر کی تعظیم ہی نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی کیسے ہو گئے؟ نماز نہ پڑھنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا حضرت۔ ان لوگوں میں یہ جو دل کی نماز آج انہوں نے نکال لی ہے ان میں تو اس کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضور کی حدیث کو جانتے تھے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ تحقیق جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا۔ اور حضرت جو کفر جیسا کام کر رہا ہے وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ولی تو وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی تو وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی کہی ہوئی باتوں پر من و ان عمل کرتے ہیں۔ یہ ولی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے دوستو ان لوگوں کے دھوکوں سے محفوظ رہو، ان لوگوں کے دھوکوں میں نہ ہو۔ بلکہ ولی کون ہے کہ جس کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جس کو دیکھ کر تمہیں رب یاد آئے۔ ولی تو وہ ہے جس کو تم دیکھو تو تمہارا جی ذکر الہی کرنے کو چاہے، جس کی محفل میں جب تم جا کر بیٹھو تو تمہیں دنیا اور وما فیہا جو کچھ ہے وہ بھول جائے، اور اگر یاد رہ جائے تو صرف اللہ اور اللہ کا رسول علیہ السلام رہ جائے۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں حضرت؟ یہ تو آج امت کو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے دور کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اور قربان جاؤں حضرت، جیسے میں نے پہلے کہا نا، اصل حضور کی سنت یہ ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، ہر وقت۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام یہ اور نہیں جی ایسی دل دی نماز پڑھنے ہیں، واہ بھائی واہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام 5 نمازوں کی ادائیگی کے باوجود بھی رات کو اس قدر زیادہ کثرت سے اللہ کے حضور قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کی مبارک پنڈلیوں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام کہ اللہ نے آپ کو معصوم پیدا نہیں کیا تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ آگے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے ہیں عائشہ تو پھر کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت یہ کیسے ہو گیا؟ حضور رات کو اتنا قیام کریں۔ آج حضرت پیرانے پیر جتنے بھی ہیں نا، تم جاؤ گے تو حضرت 11ویں انہوں نے بڑے ڈنکے سے بنانی ہے، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے 11ویں مناتے ہیں۔ ان کا 11ویں والے پیر سے کیا تعلق ہوا؟ ایک دن یہ شیطان لعین جس نے ان سب کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے 11ویں والے پیر کے پاس بھی آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں ریاضات میں عبادات میں مشغول تھا، میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک روشنی نمودار ہوئی اور پھر وہ روشنی پورے آسمان پر پھیل گئی اور پھر اس روشنی میں سے ایک پیرے دانا شباہت کے لحاظ سے ظاہر ہوا اور آ کر مجھے کہتا ہے اے عبد القادر ہم تیری اس عبادت سے بڑے خوش ہوئے اور آج کے بعد ہم تجھ سے شریعت کو اٹھاتے ہیں، تجھ پر کوئی پابندی نہیں، تو نماز نہ پڑھا کر، ہم تجھ سے خوش ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ 5 نمازوں کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ حضور رات کو اس قدر زیادہ قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کی مبارک پنڈلیوں میں ورم آ جاتا تھا۔ ارے نہ ان سے پہلے کوئی محبوب خدا ہوا نہ ان کے بعد کوئی محبوب خدا ہو سکتا ہے۔ وہ مقام وہ مرتبہ جو حضور کو اللہ نے عطا کیا نہ پہلے کسی کو ملا نہ بعد میں کسی کو مل سکتا ہے۔ حضور کو تو تہجد کا بھی حکم ہو، حضور تو رات کو اس قدر زیادہ کثرت سے قیام کرے کہ مبارک پنڈلیوں میں ورم آ جائے۔ عبد القادر تو نے ایسا کون سا مقام پا لیا ہے کہ تجھ سے آج کے بعد چرا اٹھا لی گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان لعین ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اسی وقت پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرماتے ہیں وہ روشنی اندھیرے میں بدل گئی، وہ پیر دانا جو بنا ہوا تھا وہ اپنی اصل شکل میں آ کر زمین پر گرا۔ اب اس
اس نے اپنا دوسرا وار کیا. حضرت اس سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بچے گا وہی جس کو اللہ بچائے گا، بچے گا وہی جو اللہ کی پناہ میں جائے گا. باقی تو یہ وہ ہے جو فرشتوں کو بھی توحید کی تعلیم دیا کرتا تھا، یہ تو وہ ہے جو فرشتوں کو بھی اللہ کے راز سکھایا کرتا تھا. دوسرا پھر اس نے اپنا داؤ چلا اور کہتا ہے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. آپ نے فرمایا اللہ مجھے میرے علم میں نہیں بلکہ مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا. اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے فضل الہی. ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت مثال بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں تو کسی کے گھر جائے اور اس نے اپنے دروازے کے باہر ایک خون خوار کتا باندھ رکھا ہے. اب وہ کتا تجھ پر بھونکنا شروع کر دے، تجھے اندر نہ جانے دے، تو کیا تو اس کتے سے الجھ پڑے گا؟ فرماتے ہیں نہیں. تو کیا کرے گا؟ جو کتے کا مالک ہے نا تو اس کو آواز دے گا. وہ باہر آ کر ایک دفعہ اس کتے کو اشارہ کرے گا اور وہ کتا تجھ پر بھونکنا بھی چھوڑ دے گا اور بڑے آرام سے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا. آپ فرماتے ہیں اسی طرح یہ جو شیطان ہے نا یہ بھی اللہ کا کتا ہے، تو اس سے نہیں لڑ سکتا. ہاں جو اس کا مالک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے اس کی پناہ میں آ جا، پھر نہ تجھ کو کاٹے گا، نہ تجھ کو بھونکے گا، نہ تجھے تنگ کرے گا، نہ تیرے راستے میں آئے گا. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو سچے دل سے صرف اعوذ باللہ زبان پر نہ ہو بلکہ دل بھی زبان کا ساتھ دے، دل اور زبان یکجا ہو کر جب ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو اللہ جل شانہ تحفظ پڑھنے والے اور شیطان کے درمیان 10,000 پردے حائل کر دیتا ہے. 10,000 پردے. لیکن اگر اعوذ باللہ صرف زبان پر ہو تو پھر تو بات نہیں بنے گی. اس لیے کبھی زبان سے نہیں، صرف خالی زبان سے نہیں بلکہ دل کو بھی زبان کا رفیق بنا کر کبھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، پھر دیکھو اللہ جل شانہ کیا رنگ پیدا کرے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. لکھنے والوں نے تو بڑے بڑے خوبصورت جملے لکھے. مجھے شاعر کا نام تو نہیں معلوم لیکن بات اس نے بھی بڑی خوبصورت کہی. کیا کہتے ہیں؟ ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیری وحدت کا پتہ دیتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، تیسرا پارہ سورہ بقرہ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حکم الہی سے نمرود کو دعوت توحید دینے گئے، اسے یہ بتانے گئے کہ تو بندہ ہے، دعوی الوہیت صرف اسی کو زیبا ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم سب اس کے لیے، باقی بتانے حاضری. تو وہاں قرآن کریم نے منوان ہونے والی گفتگو کو نقل بھی کیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. آپ نے اسے دلیل دی، آپ نے فرمایا تو بندہ ہے، رب تو وہ ہے یحیی و یمیت جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو اس قدر زیادہ تکبر میں مبتلا تھا. آگے سے کیا کہتا ہے؟ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. اور کیا ایک وہ قیدی جو اس کے قید خانے میں بند تھا اور اس کو سزائے موت ہونے والی تھی، اس کو اس نے پکڑ کر رہا کر دیا اور بازار میں ایک بے گناہ شخص کو پکڑ کے اس نے سولی پہ چڑھا دیا اور اپنے دعوے کو اس طرح سچا کر کے دکھایا کہ دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. تو پھر آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. فأتی بها من المغرب، اگر تو اپنے دعوی الوہیت میں سچا ہے تو ذرا مغرب سے نکال کے تو دکھا. تو پھر قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، وہ کافر لاجواب ہو گئے.
سے رات کو نکالتا ہے اور اسی رات کو پھر اسی دن میں داخل کرتا ہے. تخرج الحی من المیت، یہ اسی کے رنگ ہیں حضرت، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں جب اس نے فرعون نے دعوی نبوت کیا نا، تو شیطان کا کیا کام ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو ایمان والے ہیں نا ان کا ولی اللہ ہے، اور کیا کرتا ہے؟ انہیں ظلمت میں سے نور کی طرف لے کر آتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کفار ہیں ان کا یار شیطان ہے، اور وہ کرتا کیا ہے؟ ان کے کفر کو وہ اور بڑھاتا جاتا ہے، ان کو دھکیل دھکیل کر وہ اور اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے. جب فرعون نے دعوی نبوت کیا نا، تو شیطان اس کے کفر کو اور بڑھانے کے لیے مجسم ہو کر اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا خدا تو بن بیٹھا، اب تجھے کسی نبی کی بھی تو ضرورت ہے جو تیرے مذہب کی، جو تیرے پیغام کی اشاعت کرے، تو اس طرح کر، تو مجھے نبی بنا دے. اس نے کہا ٹھیک ہے، تو آج کے بعد میرا نبی ٹھہرا. تفاسیر میں نے پڑھا کہ عرصہ دراز تک بارش نہیں برسی. امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، یہ اسی کا کام ہے آسمانوں سے پانی برسانا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ساری خلقت اکٹھی ہو کر فرعون کے دروازے پر آئی اور آ کر کہنے لگی اے خدا کیا تو ہم سے اٹھ گیا؟ اس نے کہا کیوں، کیا ہو؟ اس نے کہا تو اپنے محل میں بیٹھا ہے، ذرا باہر آ کر تو دیکھ کہ تیری مخلوق کا حال کیا ہو گیا پانی نہ برسنے کی وجہ سے. سبزہ خشک ہو گیا، جانور بیمار پڑ گئے، جانور لاغر ہو گئے، دودھ دینا چھوڑ دیا. فرعون نے ان سے وعدہ کیا کہ صبح بارش برسے گی. اب وہ پریشان ہو کر نہ اپنے کمرے میں چکر کاٹنے لگا کہ میں کس طرح بارش برساؤں، کیونکہ پتہ اس کو بھی تھا کہ بارش برسانے والا وہی ہے. اتنی دیر میں شیطان مجسم ہو کر آیا اس کے سامنے، کہنے لگا کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا بارش نہیں برسی. سارے لوگ اکٹھے ہو کر آئے اور کہنے لگے اگر تو خدا ہے تو بارش کیوں نہیں برساتا؟ تو میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ صبح بارش برسے گی. تو شیطان کہنے لگا تو نہ پریشان ہو، صبح بارش ضرور ہوگی. اس نے کیا کیا؟ اپنی ساری ذریت کو اکٹھا کر کے نا اس نے کہا تم اس شہر کے اوپر پیشاب کرو. اب پانی تو برسا لیکن وہ جو رحمت والی بارش تھی وہ نہیں برسی. تو کیا ہوا؟ صبح جب لوگ اٹھے نا تو بدبو اور تفون سے ان کے ناک پھٹنے لگ پڑے. جو تھوڑا بہت سبزہ تھا وہ بھی جل کے خاک ہو گیا. وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر آئے. اس نے کہا خدا تو کیسا خدا ہے؟ پہلے تو بارش نہیں برسائی، اگر برسائی بھی تو ایسی بدبو والی بارش. اب فرعون بڑا مایوس ہو کر نا اپنے محل میں واپس آ گیا. شیطان پھر مجسم ہو کر سامنے آیا. اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا تو نے یہ کیسی بارش برسائی اتنی بدبو والی؟ اس نے کہا بے حیا، جہاں تجھ جیسا خدا ہو، جہاں مجھ جیسا نبی ہو، وہاں ایسی ہی بارشیں برسا کرتی ہیں. رحمت کی بارش برسانا اسی کا کام ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں. ہاں حضرت، وہ بتوں میں نہیں ملے گا، وہ تمہیں مسجد میں آ کر سجدوں میں ملے گا. وہ بتوں میں نہیں ملے گا، وہ تمہیں قرآن کریم میں ملے گا، وہ تمہیں اطاعت رسول اللہ علیہ السلام میں ملے گا. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. یہ آگ، یہ پانی، یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ برق، یہ بارہ، یہ گھٹا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پھول، یہ کلیاں، یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر رنگ میں وہ جلوہ نما ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں حضرت، یہ دیکھو تو صحیح، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے. کبھی پکڑ کر دیکھو تو صحیح حضرت، پتا پتا تیری وحدت کا پتا دیتا ہے. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے ہیں سفر میں. ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا ہمارے، کبھی اوپر بھی ایکسیڈنٹ ہوا نہیں حضرت، بس اس نے ان کے لیے راستوں کا تعین کر دیا ہے اور وہ گردش میں جب چاہے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، جب چاہے گا سب نظام کو وہ خود ہی تہس نہس کر کے رکھ دے گا. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے ہیں سفر میں، یہ بحر، یہ امواج، یہ دھارے ہیں سفر میں، فطرت کے دل آویز نظارے ہیں سفر میں. ان کا بھی کوئی راہنما ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ